بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ ہم اپنا یونٹ نمبر 2 کر رہے ہیں، جو کہ ہے لائف آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایڈوانسمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ لرننگ اینڈ سائنٹیفک اپروچ۔ ان دو ٹاپکس کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اسلامک اسٹیٹ میں ایجوکیشن کو کس طرح سے ایڈوانس کیا گیا، کس طرح اس میں انہینسمنٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے سائنٹیفک اپروچز کے ذریعے لرننگ کا عمل مکمل کیا۔ ایڈوانسمنٹ آف ایجوکیشن، امپورٹنس آف نالج اور ایجوکیشن ان دا قرآن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈوانسمنٹ آف ایجوکیشن کس طرح کی گئی۔ تو اس میں سب سے پہلے نالج یعنی کہ علم کی کیا اہمیت ہے، قرآن کے نزدیک تعلیم کیا چیز ہے۔ The Holy Quran describes the importance of knowledge, even the very first revelation does. جو قرآن پاک ہے اس میں علم حاصل کرنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ پہلے وحی میں بھی یہی کہا گیا پڑھنے کے بارے میں۔ Those truly fear Allah among His servants who possesses knowledge. جن کے پاس علم ہوگا وہی اللہ سے ڈریں گے۔ یہ سورۃ فاتر میں 35ویں سورت ہے، اس میں اس کی 28ویں آیت میں یہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں 114ویں جو آیت ہے اس میں یہ آیا ہے، اوہ اللہ انکریز مائی نالج، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر۔ پھر ہے امپورٹنس آف نالج اور ایجوکیشن ان دا حدیث، مطلب اب حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو، پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، ٹو ایکوائر نالج از obligatory upon all Muslims men and women۔ انہوں نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایجوکیشن سسٹم انڈر دا پروفٹ پیس بی اپون ہم اور پریکٹیکل اسٹیپس ٹیکن بائی دا پروفٹ پیس بی اپون ہم فار پروموشن آف ایجوکیشن۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کا ایجوکیشن سسٹم جو تھا انٹروڈیوس کروایا اور اس کے لیے انہوں نے کس طرح سے پریکٹیکل اسٹیپس لیے۔ Though the Prophet Muhammad peace be upon him had not attended any educational institution or went to a tutor, yet he was an ardent of the pursuit of knowledge and education۔ اگرچہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ کسی بھی قسم کے انہوں نے تعلیمی ادارہ نہیں جوائن کیا یا وہاں پہ نہیں گئے پڑھنے کے لیے، اور نہ ہی ان کو کوئی استاد پڑھانے کے لیے آتا تھا یا وہ جاتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ بہت ہی اچھا علم رکھتے تھے اور اچھے عالم تھے، ان کا بہت زیادہ نالج تھا۔ He always commanded the Muslims to acquire knowledge۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی طرف حکم دیتے تھے، کمانڈ کرتے تھے۔ Seek knowledge even though you have to travel to China۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ علم حاصل کرو بے شک تمہیں چائنا تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ The ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyrs۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عالم کی پین کی جو انک ہے وہ شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ماسکس اور اسکولز انڈر دا پروفٹ پیس بی اپون ہم دا سینٹر آف ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں اس کے لیے مسجدوں کو اسکول بنا دیا تھا۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان دا ریئل سینس ور established by the Holy Prophet after his migration to Medina
in the Battle of Badr. The Muslims captured who knew the art of reading and writing. तो जो सही तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बने वो बेसिकली मक्का से मदीना जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की वो तब बने, और ग़ज़वा बदर में जो कैदी आए मुसलमानों के अंडर, उन कैदियों से ये कहा गया कि वो मुसलमानों को, जो कैदी पढ़ना लिखना जानते थे, उन्हें ये कहा गया कि वो मुसलमानों को पढ़ाएं. They were set free on the condition of each teaching script and grammar to 10 Muslim children. उन्हें ये कहा गया, जो कैदी थे, कि उन्हें इस शर्त पर आज़ाद किया जाएगा कि वो तकरीबन 10 मुसलमानों को ग्रामर वगैरह सिखाएं और पढ़ाएं. Schools were founded in the mosques of Medina, which became both the places of worship and education. जो स्कूल थे वो मस्जिदों में बनाए गए. मदीना की जो मस्जिदें थी उसमें लोग इबादत भी करते थे एक ही जगह पर, और वहाँ पे लोग इल्म भी हासिल करते थे. हायर सेंटर्स ऑफ लर्निंग, नंबर 3rd पॉइंट है जिसमें सूफा द फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी. देयर वाज अ टेरेस अलोंगसाइड द मस्जिद नबवी. इन अरबिक द टेरेस इज कॉल्ड सूफा. मस्जिद नबवी में एक तरफ टेरेस बना हुआ था, चबूतरा भी जिसको कहा जाता है, और अरबी में उसको सूफा का नाम दिया गया, उसको सूफा कहा जाता है. There were more than 80 followers Sahabas who dedicated their lives in search of the knowledge of the Holy Quran and Hadith. तकरीबन 80 के करीब सहाबा कराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुरान पाक और हदीस की इल्म के लिए वक्फ कर दी थी. दे आर कॉल्ड असहाबुस सुफ़ा. उन्हें असहाबुस सुफ़ा भी कहा जाता था क्योंकि वो सुफ़ा में इल्म लेते थे और हासिल करते थे और आगे भी पहुंचाते थे. दिस वाज द फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर डिसमिनेटिंग द नॉलेज. ये जो सुफ़ा था ये पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मौजूद थी कि जहाँ पर इल्म को बढ़ाया जाता था, फैलाया जाता था. द होली प्रॉफिट यूज्ड टू टीच देम डेली. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर लोगों को रोज़ तालीम देते थे. नंबर 4 है जी कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी. अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के कोर्सेज और सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे लोगों को. द फंडामेंटल पर्पसेज ऑफ एजुकेशन इन अर्ली इस्लाम इंक्लूडेड फर्स्टली टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द कुरान एंड इंस्ट्रक्शन इन द फेथ. जो सबसे पहला मकसद था उस वक्त वो ये था तालीम हासिल करने में सबसे पहले इस्लाम की दीन की तालीम दी जाए, जिसमें कुरान और कुरान का इल्म शामिल था, कुरान की तालीम शामिल थी और ईमान की तालीम शामिल थी. सेकेंडली टू मोल्ड द हैबिट्स एंड करेक्टर ऑफ द पीपल्स इन द मोरालिटी ऑफ इस्लाम. इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि जो शागिर्द थे उन्हें इस्लाम के अंडर रहते हुए इखलाकियात का सबक दिया जाए, उनकी किरदार में उनके आदात को मोल्ड किया जाए इस्लाम के अकॉर्डिंग. Hence, unlike the pre-Islamic system of education, the mosque schools of early Islam did not teach rhetoric and poetry, but prescribed the reading of the Quran, Arabic grammar, and the art of the writing. शुरू में जब इस्लामिक सिस्टम में एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया गया तो वहाँ जो मस्जिदों में स्कूल थे वहाँ पर शायरी की और इस तरह सूफियाना इस तरह की जो तालीमात थी वो नहीं दी जाती थी. वहाँ पर सिर्फ कुरान और अरबी ग्रामर और लिखने का जो आर्ट था, कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, उसकी तालीम दी जाती थी. द स्टूडेंट्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर फर्दर इंस्ट्रक्टेड इन अरिथमेटिक, जियोलॉजी, मेडिसिन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ना शुरू करते थे तो उन्हें मैथ्स और मेडिसिन और इस्लाम के जो लॉ हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता था. The pupils were also stressed to learn archery, wrestling, horse riding, use of swords, etc. इसके अलावा शागिर्दों को दूसरी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसकी तालीम दिलाने की तरफ भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया, जिसमें रेसलिंग करना, घुड़सवारी करना और तलवारबाजी वगैरह शामिल थे. नंबर 5 पे है हुफ्ज़ाए कुरान. कुरान के हाफिज़, कुरान का हिफ्ज़ करना. As education and training consisted mainly of learning by heart,
memory work was the most important duty of the pupils and students. تعلیم حاصل کرنے میں اور اس کی ٹریننگ لینے میں جو چیزیں شامل تھی وہ اسٹوڈنٹس کا ہارٹ مطلب دل اور جو دماغ تھا وہ دونوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا شامل تھا. Many of them learned the Holy Quran by heart and became the حفظۂ قرآن. بہت سے اسٹوڈنٹس نے قرآن پاک کو دل سے پڑھا سیکھا اور حافظ قرآن بنے. اسٹڈی آف فورن لینگویجز دوسرے ممالک کی زبانیں پڑھنا. One of the most remarkable features of the educational system under the Holy Prophet peace be upon him was the study of foreign language. ایک اور جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ایک پوائنٹ تھا وہ ایجوکیشنل سسٹم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیرون ملک کی جو زبانیں تھیں دوسرے ملکوں کی زبانیں بھی سیکھنے پر کام کیا. لوگوں کو ان زبانوں کو سیکھنے پہ بھی آمادہ کیا اور انہیں سکھائی گئیں. It was necessitated for correspondence with foreign rulers and princes and to conclude treaties with them. یہ چیز بہت ضروری تھی کہ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں کے جو حکمران ہیں شہزادے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور مختلف معاہدے طے کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا اور آنا بہت ضروری تھی. اس لیے دوسرے ملک کی جو زبانیں تھیں وہ سیکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دیا. Several of the secretaries of the Prophet knew foreign language. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے سیکرٹریز جو تھے وہ فورن لینگویج جانتے تھے. زید بن ثابت had learned Persian, Latin, Greek and Hebrew. جو زید بن ثابت تھے انہوں نے فارسی لاطینی اور گریک اور ہیبریو کی جو زبانیں تھیں وہ سیکھیں. اور عبداللہ بن زبیر was equally proficient in several foreign languages. اسی طرح جو عبداللہ بن زبیر تھے وہ بھی بہت ساری جو بیرون ملک کی زبانیں تھیں اس میں بہت زیادہ قابل تھے. Respect for teachers اساتذہ کی عزت و احترام. The teachers were held in high esteem by the Prophet peace be upon him and the early Muslims. جو استاد تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کو بہت ہی زیادہ عزت و تکریم دی جاتی تھی. Often the governors of the provinces were chosen from among them. اسی طرح انہی ٹیچرز انہی اساتذہ میں سے جو صوبوں کے گورنرز سے چنے جاتے تھے. The Prophet peace be upon him once said that the teachers are the perfection of mankind. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جو اساتذہ ہیں وہ انسانیت کو مکمل کرتے ہیں. لرننگ نالج فرام دا پریزنرز آف غزوہ بدر یہ 8واں پوائنٹ ہے. کہ جو نالج تھا وہ سیکھا گیا کن سے جو غزوہ بدر کے قیدی تھے ان سے جو جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کیا فرسٹ پوائنٹ میں. The Prophet peace be upon him set the condition before the liberated prisoners of Badr to teach 10 children each for securing their release. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدر کے قیدی غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے جو پڑھے لکھے تھے انہیں یہ کہا گیا کہ انہیں اس کنڈیشن پہ چھوڑا جائے گا کہ وہ تقریباً 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے. In this way they were exempted from payment of hefty 4,000 dirhams as ransom money per head, which demonstrates the Prophet's penchant for learning. اس طرح سے جو قیدی تھے ان پہ جو 4,000 درہم بنتے تھے اماؤنٹ اگر انہوں نے فری ہونا تھا تو وہ ان کو چھوڑی گئی اس شرط پر کہ وہ بچوں کو پڑھائیں گے. This practice caused the dissemination of knowledge in Medina. یہ جو پریکٹس تھی اس وجہ سے مدینہ میں علم کی جو فضا تھی وہ برپا ہوئی اور تعلیم پھیلنے لگی. اب ہم اپنا نیکسٹ پوائنٹ شروع کرتے ہیں ٹاپک شروع کرتے ہیں جو ہے 2.13 لرننگ اینڈ سائنٹیفک اپروچز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی کس طریقے سے لرننگ کو آگے بڑھایا ڈفرینٹ اپروچز کے ذریعے. اس میں نمبر 1 ہے ماسٹری اوور عربک اینڈ یوز آف ویریس ڈائلیکٹس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی میں بہت ہی زیادہ فلوئنٹ تھے. وہ عربی میں بہت اچھے طریقے سے انہیں عربی بولنا آتی تھی بہت ایکوریٹلی اور وہ بہت ہی اچھے اسپیکر تھے. اس کے علاوہ وہ عربی میں بہت اچھی گفتگو کرتے تھے
اور وہ اس ڈفرینٹ زبانوں میں بھی گفتگو کرتے تھے جو مختلف قبیلوں کی زبانیں تھیں. اس کے بعد ہے نمبر 2 نہیں اسی طرح یہ جو زبانیں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی سکھانا شروع کی. نمبر 2 پوائنٹ ہے ایزینس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وین ایور Allah's messenger peace be upon him was given the opportunity to choose between two affairs, he would always choose the easiest and the most convenient, but if it be sinful he would be as far as he could from it. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر دو معاملات پیش آ جاتے تھے تو ان میں سے جو آسان والا ہوتا تھا وہ اسے چوز کرتے تھے اور مشکل والے کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن اگر آسان والا راستہ جو ہوتا تھا وہ گناہ والا راستہ ہوتا تھا یا برا ہوتا تھا تو وہ اس سے پرے ہٹ جاتے تھے اور پھر اس لیے مشکل والا چوز کر لیتے تھے. نمبر 3 پوائنٹ ہے اس میں پونڈرنگ مطلب غور و فکر کرنا. He used to polish the investigative faculties of his followers by engaging them metaphysical subjects. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے لوگ تھے جو پڑھانے والے تھے فیکلٹیز ان کا جو نالج تھا اسے پالش کرنا شروع کیا, انہیں غور و فکر کرنا سکھایا. انہیں میٹا فزیکل جو سبجیکٹس ہے مابعد الطبیعت مطلب عام سبجیکٹ سے اوپر بڑھ کر جو ہے اس کے بارے میں علم دینا انہیں شروع کیا. سیکنگ یوزفل نالج. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یوزفل نالج ہے اس کو سیکھنے کی طرف ترغیب دلائی کہ ہر مسلمان جو پہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور وہ ایسا علم حاصل کرے جس کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی او گاڈ آئی سیک شیلٹر فرام یوزلیس نالج. اے اللہ میں بیکار علم سے پناہ مانگتا ہوں. being concerned about the goodness of students. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹوڈنٹس کی اچھائی کے لیے بھی بہت زیادہ کنسرن رہتے تھے. پونڈ غور و فکر کرنا. there has certainly come to you a messenger from among you. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انہی لوگوں میں سے ایک میسنجر تھے. grievous to him is what you suffer. He is concerned over you and to the believers is kind and merciful. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں کہ تم لوگوں میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا گیا ہے اور جو تم لوگوں کے لیے بہت تکالیف برداشت کرتا ہے, غم برداشت کرتا ہے, اور اس کی طرف کنسرن کرو تم اور اسی پہ یقین رکھو. اور جو بلیورز ہیں وہ بہت زیادہ رحم دل اور اس چیز پہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور جو اس پر ایمان لانے والا ہے وہ رحم دل اور رحم کرنے والا ہے, مہربان اور رحم کرنے والا ہے. Prophet peace be upon him said, Allah is kind and he loves kindness and confers upon kindness which he does not confer upon severity and does not confer upon anything besides it. مطلب kindness. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے اور وہ مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں پہ سختی کرے. وہ کائنڈنس کو سختی پر زیادہ ترجیح دیتا ہے اور جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تو وہ بھی اس سے نرمی سے پیش آتا ہے. حکمہ نمبر 7 پہ ہے. حکمہ مطلب وزڈم. حکمہ is defined as anything right thing at the right people in the right manner. حکمت مطلب دانائی. جو دانائی ہے مطلب حکمت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بات کرنا, صحیح لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ بات کرنا بیسیکلی حکمت ہے. نمبر 8 پہ ہے یوز آف جیسچرز. The Prophet peace be upon him employed the use of gestures to explain how Allah held heaven and earth in his grip. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ اشاروں کے ذریعے یہ ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں کس طرح سے یہ جنت اور دوزخ ہیں, جنت اور زمین دونوں ہیں. The Holy Prophet peace be upon him closed his fist and then opened it while his whole body swayed from one side to the other and the people shook under it. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کی اور پھر کھول لی
جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو باڈی تھی, پورا جو جسم تھا, وہ ایک طرف سے دوسری طرف لہرایا. In fact, it was when the Holy Prophet peace be upon him wanted to demonstrate the dreadful sight of the doomsday. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسے کیا تو ایک حیران کن سا منظر سامنے آیا. در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے اور انہیں یہ ڈرانا چاہتے تھے کہ کتنا خوفناک دن ہوگا, قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا. دین آگے ہم دیکھتے ہیں مائنڈ مینجمنٹ اپروچز آف لرننگ. تھنکنگ مینجمنٹ اس میں سب سے پہلے ہے. قرآن اینڈ سنہ انکریجز یوزنگ دا مائنڈ اینڈ انٹلیکٹ. فاربیڈنگ مائنڈس ویسٹنگ از آف دا greatest purposes of religion with great interest in mental education. جو قرآن اور سنت ہے وہ ہمیں سوچنے سمجھنے, اپنے دماغ کو استعمال کرنے, ذہن کو استعمال کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے, انکریج کرتا ہے, اور ہمیں اپنے دماغ کا فضول استعمال کرنے اور پرپز لیس طور پہ استعمال کرنے سے روکتا ہے, اور مذہب کے لیے یوز کرنے کے لیے کہتا ہے. اس کے لیے مینٹل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. مینٹل پرسویشن سیکنڈ پوائنٹ ہے. دا پروفٹ فوسٹرڈ مینٹل پرسویشن ڈیولپمنٹ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہنی جو ہے مطلب قابلیت ہے, یا جو ہم ذہن کو اپنے قائل کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, اس کی طرف بہت تعلیم, بہت زیادہ فوسٹر مطلب بہت فوکس کیا اس چیز پہ. which are the key of scientific discoveries, growth of the human mind. جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں کسی چیز پر, تو جو ہماری مینٹل ابیلٹیز ہیں وہ بہت کام کرتی ہیں اور اس میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے. An example of utilizing mental persuasion. اپنے دماغ کی جو قابلیت ہیں اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کی ایک ایگزامپل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ اس طرح سے تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا, ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا, او میسنجر آف اللہ, مائی بوائے واز بورن بلیک سسپیکٹ ان ہز وائف. اس نے یہ کہا کہ جو پیغمبر, اللہ کے پیغمبر, میرا جو بیٹا ہے وہ اس کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے جب وہ پیدا ہوا. اس نے بیسیکلی اپنی بیوی پر شک ظاہر کیا. The Prophet said, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, Do you have camels? کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ Man said, Yes. آدمی نے کہا جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس رنگ کے؟ تو اس نے فرمایا سرخ رنگ کے. آپ نے فرمایا اس میں گرے کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میوٹیشن کے ذریعے, مطلب پیچھے سے, نسل کے پیچھے میں سے آیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا تم نے فرمایا کہ تو کیا تمہارے بیٹا بھی میوٹیشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کیا؟ مطلب اس میں بھی میوٹیشنل جو فرق آیا ہے اس رنگ کا وہی ہوگا. نمبر تھرڈ پوائنٹ ہے برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ از ٹارگیٹنگ اینڈ انوویٹو پرابلم سالونگ. جو برین اسٹارمنگ ہے بیسیکلی وہ نئے طریقے سے یا مختلف طریقے کا استعمال کرتے, انوویشن کا استعمال کرتے ہوئے مسئلوں کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے, دماغ کا استعمال کرتے ہوئے. فائنڈ نیو پروجیکٹس, نوول طریقے سے ہم اس میں پرابلمس کو سورٹ آؤٹ کرتے ہیں, نیو پروجیکٹس بناتے ہیں, اپنی جو سوچنے کی پاور ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, ایکٹیو کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں, اس کی ٹریننگ جو ہے لیتے ہیں اور آگے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. یہ برین اسٹارمنگ ہے. برین اسٹارمنگ یوزڈ بائی دا پروفٹ وین آسکڈ ہز فالوورز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو صحابہ کرام تھے یا جو پیروکار تھے ان کے اوپر برین اسٹارمنگ کا استعمال کرتے تھے. What are the trees whose leaves never fall that looks like the Muslims? رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر. انہوں نے اس طرح سے برین اسٹارمنگ کرتے تھے جیسے کہ انہوں نے فرمایا درخت کیا ہیں, ان کے پتے, whose leaves, وہ کون سے درخت ہیں جن کے پتے نہیں گرتے کبھی بھی, اور وہ that looks like the Muslims, جو مسلمانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں.
He meant that the Muslims' good work never gone away. उनका ये कहने का मतलब था कि जो मुसलमानों का अच्छा काम है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता, कभी ख़त्म नहीं होता. Tell me about it. After a while, the Prophet answered his question, the palm tree. तो किसी ने पूछा कि इसके बारे में पूछा कि इससे क्या ये कौन सा दरख्त है. तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पाम का दरख्त है, खजूरों का. Fitting parables, making comparisons amongst objects and events to derive the solution are from the nature of the human brain. Fitting parables clearly shown in most of the dialogues and arguments. जो मुख्तलिफ चीज़ों में ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करना और कोई भी वाक़या अगर हो जाता है उसका सलूशन निकालना, कोई भी चीज़ अगर हो जाती है तो नेचुरली तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ का हल निकालना, मतलब डायलॉग्स का इस्तेमाल करना, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देना. द प्रॉफिट गेव प्रिलिमिनरी and great importance to the way of hitting parables and metaphor for being an effective and influential role in the process of teaching and development of moral and social values. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट आर्गूमेंट करने पे और उसमें अच्छे अल्फाज और अच्छी वोकेबलरी मेटाफर्स वगैरह यूज़ करने पे फोकस करते थे. वो कहते थे इस तरह से आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो किरदार है, आपका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है दूसरे पे. अगर आप जब गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं तो इससे आपके अंदर जो मॉरल डेवलपमेंट होती है और सोशल वैल्यूज़ भी इन्हेंस होती हैं. इस प्रोसेस ऑफ टीचिंग को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इंकरेज किया. तो ये थी हमारी साइंटिफिक लर्निंग एंड साइंटिफिक अप्रोचेज ऑफ द टाइम ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Okay dear students, Allah Hafiz and thank you.